پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہم اس ملک سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ایمان ہے، اور وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، تو ایمان جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو اگر ہم یوں کہیں کہ یہ وطن ہمارے لیے ہماری جان سے بھی زیادہ پیارا ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ اسی کے اشارہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی گلستاں ہمارا۔ اور ہمارے اکابرین نے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کے نظریے کو ایجاد کیا، پاکستان کی مخالفت کی، پاکستان جانے کی مخالفت کی، پاکستان بننے کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا ایک ملک ایک قوم بن کر کے ہم ہندوستان میں رہیں گے۔ ہمارے پاس تو موقع تھا ہم چلے جاتے پاکستان، لیکن ہم نہیں گئے، ہم نے اسی ملک کو چوز کیا ہے، چنا ہے اس ملک کو، تو یہ ملک ہمارا ہے۔ اور جب بھی اس ملک کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی ہے تعمیر ترقی کے اعتبار سے، تو ہم نے اس ملک کو سیراب کرنے کے لیے خون کی بھی ضرورت پڑی ہے تو خون بھی پیش کیا ہے۔ شاعر نے کہا جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ شاعر نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا پتا پتا بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے کل ہی نہ جانے باپ تو سارا جانے ہے۔ اس وقت جب کہ خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی تھی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو توپ کے دہانے جان ہو کر کے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی تھی اور قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج بھی ہم اپنے وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت ہمیں پہلے تھی، آج بھی ہم اپنے وطن کے لیے اتنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں جتنی قربانیاں ہم نے اپنے لیے دی تھی۔ ان مدارس سے نکلنے والے حکومتوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، سینکڑوں تحریکات چلائیں ملک کو آزاد کرانے کے لیے، تحریک ریشمی رومال ہو، تحریک خلافت ہو، تحریک بالا کوٹ ہو، تحریک نمک آندولن ہو، سینکڑوں ایسی تحریکات جو ہم آج سوچتے ہیں تو ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے بوریاں نشین، یہ اللہ اللہ کہنے والے، ہم بھی کہتے ہیں یہ مولوی بڑے نازک ہوتے ہیں، ان سے تو چلا پھرا بھی نہیں جاتا، پانی بھی بچوں سے منگاتے ہیں۔ ہمارے دوتائی کے ماما ہیں، ماما جگت ماما، سب ان کو ماما ہی کہتے تھے، انتقال ہو گیا تو وہ ایک لطیفہ کہتے تھے، یوں کہتے تھے یہ مولوی جمعرات کے دن مدرسے میں پانی پی کے جاتے ہیں گھر، اور تھاور میں مدرسے میں ہی آگے پیتے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے کیوں ایسے کہیں بھی؟ تو ایسے اس لیے ہے اپنے ہاتھ سے تو یہ لے کے پی نہیں سکتے، گھر والی انہیں پانی دیتی نہیں ہے تو مدرسے میں آگے بچوں سے مانگتے ہیں۔ لیکن یہ اتنے نازک مزاج بھی نہیں ہے، جب شریعت کو، اسلام کو، وطن کو اور ملک کو ضرورت پڑتی ہے نا تو اپنی جانوں کا نذرانہ کیسے پیش کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے لیجیے۔ خانقاہ میں بیٹھتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، خود بھی میدان میں نکلے، اور نہ صرف یہ کہ خود میدان میں نکلے، اپنے سارے مریدوں کو لے کر کے نکلے اور ایک آزاد فوج بنائی انہوں نے، اور بالا کوٹ کی پہاڑی پہ وہ شہید ہوئے۔ آج بھی ان کا مزار موجود ہے، پورے علاقے پنجاب کو انہوں نے پتہ کر لیا تھا انگریزوں سے، لیکن اپنوں کی غداری ہی کی وجہ سے ان کو بھی شہید ہونا پڑا۔ اور ان کے بارے میں تو ایک عجیب واقعہ مشہور ہے، گردن بدن سے جدا ہے، گردن بدن سے الگ ہے، لیکن وہ شہسوار مردانہ وار آگے بڑھے، اس کے پیچھے بھاگے، اس کو پکڑا، اس کو قتل کیا، اس کے بعد کے وہ شہید ہوئے۔ اگر آپ جائیں گے بالا کوٹ کی پہاڑی پر تو وہ جگہ نشاندہی آج بھی موجود ہے جس جگہ سے وہ گردن کٹنے کے باوجود چلے تھے اور گھستے تھے، وہ ساری کی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں، یہ پروگرام 26 جنوری، 15 اگست، جنگ آزادی، جشن آزادی، یہ سب منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں ملک ہمارا تھا، ہمارے ہاتھوں سے انگریزوں نے چھینا، اور ہمارے ہاتھ سے ہماری ملکیت نکلی تو سب سے زیادہ دکھ اور سب سے زیادہ
कोई ये चाहेगा कि सारा कूड़ा अंदर बाहर है या उसकी डेकोरेशन में कोई कमी आए, ये वतन, ये मुल्क हमारा घर है। अब इसको सजाने की, इसको संवारने की, इसको बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। लोग लाख दावे करते रहे, कहने वाले कहते रहे, हमें उनकी बातों पर काम नहीं करना है। भौंकने वाले कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहेंगे, लेकिन कुत्ते के भौंकने के जवाब में इंसान भौंका नहीं करते, बल्कि अपने काम पर तवज्जो रखते हैं, अपने काम पर ध्यान रखते हैं। दो तीन चीजें हैं इस वक्त में ध्यान रखने की, जो हमें ध्यान रखनी है। एक तो सबसे बुनियादी चीज है तालीम। खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। और पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि पहली क्लास पास कर ली, दूसरी पास कर ली, 10वीं 12वीं पास कर ली। सिर्फ पास करना नहीं है, बल्कि जो कुछ आया जाता है उसमें काबिल बनना मकसद है, काबिलियत हासिल करना मकसद है। ये कानून था कि किसी को फेल नहीं कर सकते। पिछली सरकारों ने वो कानून पास किया था, बनाया था। सभी बच्चे भी सुन लें और बच्चों के सभी गार्जियन और घर वाले भी सुन लें। अब वो कानून खत्म हो गया है। 5वीं क्लास और 8वीं क्लास में जो पहले फेल ना किए जाने का कानून था, अब वो कानून खत्म हो गया है। जो बच्चा फेल होगा वो रहेगा, ध्यान रखना। पहले सालों की तरह अगर आपके जहन में ये हो